فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو، اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا، اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی، وہ کہتی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جس میں مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اور شروع معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا،
2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے۔ مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یوں بھی راضی کیا جاتا ہے۔ یا اپنی تاریخ بدل دو، یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت ختم مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو۔ ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ ہے 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے۔ بیگمات کو بلایا، ملاقات کی روانہ کر دیا، بیٹی کو بلایا فاطمہ، ملاقات کی روانہ کر دیا، علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا، آنکھ ہم سے کچھ نہیں بہا۔ آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا وہ ساتھی آنسو چھلک پڑے۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھی ایسے آنسو ٹپ 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 بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا، دعا نہیں کی کہ میرے بچوں کو بچا یا اللہ۔ زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا، دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لیکن جب ملک الموت نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، آنا چاہیں تو لے آؤ، جانا چاہیں تو، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، پہلے جبریل آئے، پوری سناؤ آپ، پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے۔ آپ نے کہا آ جائیں، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ تو یہاں میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا
یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا. یہاں میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا, تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے. جبریل واپس گیا, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل پیغام لے, یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہا الان قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی. الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا, چاہے پیرس میں رہو, چاہے ہالینڈ میں رہو, چاہے بیلجیم میں رہو, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا, غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا, اپنے محتاطوں پر, فقیروں پر, نوکروں پر, ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا. آخری وصیت تھی. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے, بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا. مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں. اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے, پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے, جب شراب بیچی جاتی ہے, جب جوا کھیلا جاتا ہے, جب زنا کیا جاتا ہے, جب ناحق قتل کیا جاتا ہے, جب نماز چھوڑی جاتی ہے, جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے, جب لوگوں کی پکڑیاں اچھالی جاتی ہیں, جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے, جب رشوت کا مال چلتا ہے, جب سود کا پیسہ چلتا ہے, جب لوٹ مار ہوتی ہے, جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے, میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے. اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا, تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا. پھر کہا اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا, ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر